بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ترجمہ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے۔ آیات اور ترجمہ پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا جیسا یہ دعوت اور نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، ایک مخصوص جماعت کے لیے فرض ہے۔ ترجمہ اس طرح بتا رہا ہوں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، آپ میں سے ہونا چاہیے ایسے ایک گروہ، ایسی جماعت۔ تو اس سے ایسا لگ رہا جیسا یہ فرض کفایہ، فرض عین نہیں۔ فرض کفایہ یعنی وہ کام کچھ لوگوں نے اگر سر انجام دیتے ہیں باقی لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، جیسے تکفین، تدفین، تجہیز، نماز جنازہ، تو محلے کی اعتکاف، خیر اعتکاف تو فرائض میں شامل نہیں ہے، تو سنت ہے جو فرض ہے، فرض عین۔ تو کچھ لوگوں نے اگر ادا کر دیا تو باقی لوگوں پر گناہ نہیں، یہ فرض کفایہ۔ یہ آیات بھی پڑھ کے اس طرح ہی لگ رہا ہے، لیکن حقیقت ایسا بالکل نہیں۔ پھر یہ آیات کیوں؟ چلو اس سے پہلے ہم اس الفاظ کے معنی ذرا لیتے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ حاصل ہو۔ خیر وَلْتَكُن، یہ تو سمجھنا تم میں سے ایسے لوگ ہونا چاہیے۔ امت کیا ہے؟ امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے آراء، افکار، مقاصد ایک ہو، چاہے وہ امت اسلام ہو یا امت الکفر ہو، امت العرب یا امت الفرس یا امت الروم یا حجم، ایک امت ہے، لیکن ان کے آراء متفق ہے، یا عقیدہ متفق ہے، ایک عقیدہ نہیں، یا ان کی افکار اور نظریہ میں اختلاف نہیں، سب متفق ہے، امہ۔ اور اگر آراء میں اختلافات ہے پھر ہم اس کو امہ نہیں کہیں گے، قوم۔ امت میں بھی مختلف لوگ، کالے ہیں، گورا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، لیکن نظریہ متفق ہے، یہ امت ہے۔ قوم میں بھی اس طرح مختلف لوگ ہیں، ایک قریہ میں یا ایک شہر میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کے افکار الگ الگ، جیسا ہم ابھی شہر میں موجود ہیں، ٹھیک۔
کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی مسلم ہے، ایک ہی شہر میں، تو ہم امت نہیں ہے پھر. ٹھیک. ہاں ان میں سے جو ایک ہی عقیدہ اسلام پر متفق ہے، ایک ہی نظریہ ہے، یہ ایک امت ہے پھر. یعنی امت اور قوم میں کیا فرق آ گیا کہ آراء اگر اختلاف ہے، قوم ہے، آراء افکار متحد ہے، یہ امت ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. اور دین اور ملت کو بھی امت کہتے ہیں. ٹھیک. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ایک امت ہے، اللہ نے کہا. وجہ جس امت میں اگر ان کے آراء اختلاف نہیں ہے، عقیدہ اسلام ایک ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن وہاں جس کے اندر خوبیاں ہیں، ضروری نہیں ایک بندہ کے اندر سارا خوبیاں موجود ہو. اگر ایک سخی ہے تو دوسرا غریب غربا سے محبت کرنے والے ہیں، ایک تیسرا تعاون کرنے والے ہیں، ایک چوتھا صادق ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یعنی یہ سارا خوبیاں ایک انسان میں ہونا بہت کم ہے. میں نہیں کہوں گا نہیں ہے، اللہ والے ہے، سارے خوبیاں موجود لیکن بہت کم ہے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، فلاں اس دروازہ سے جائیں گے، فلاں ایک ایک چیز بتا دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. تو وہ ابو بکر سوچ رہا یہ جو فرما رہے ہیں نبی کے وسلم، یہ تو سب نہیں کرتا ہے. تو اس لیے سوال کیا حضرت ابو بکر، بولا یا رسول اللہ اگر ایک بندہ ان سارے دروازے سے اس کو اگر پکارا جائیں گے کچھ حرج ہے؟ بولا نہیں. ٹھیک. ان 8 دروازے میں سے اگر وہ داخل ہونا چاہتے کسی میں بھی کوئی ممنوع ہے؟ بولا نہیں. پھر کہا وہ ارجو ان تکون منہم، اور میں امید رکھتا ہوں آپ ان میں سے ہوں. حضرت ابو بکر صدیق یعنی سارے خوبیاں جو 8 دروازے سے داخل ہونے والی خوبیاں ابو بکر میں موجود ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سارے صفات حمیدہ موجود ہیں. یعنی ایک امت کے افراد میں جس کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں وہ سب ابراہیم میں موجود ہے. اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم اکیلا ایک امت ہے. ٹھیک. 2 ہو گیا امت، قوم جو آراء متحد ہیں، دین اور ملت. نمبر 3 زمانہ، ایام، مدت، ٹائم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. سورہ یوسف میں جب وہ قیدی جب رہا ہو رہے تھے، جس کے بارے میں حضرت یوسف نے کہا آپ بادشاہ کے ساقی بنیں گے، خواب کی تعبیر میں بتا دیا تھا نا، اس کو کہا اذکرنی عند ربک، تم جب اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے، اس کے ساقی بنو گے، آپ کی بھی ایک قول سنیں گے لوگ، بادشاہ کے قریب ہو تو مجھے یاد کرنا. پتہ نہیں کب تک پڑا رہوں گا، کوئی وکیل نہیں، کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا نہیں، منسی ہو جاؤں گا، آپ یاد دلا دینا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، مگر شیطان نے اس کو نسیان میں ڈال دیا تاکہ وہ پڑا رہے جیل میں، قید میں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ 9 سنين. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام 9 سنین، 3 سے 9 کے درمیان کو دبا کہا جاتا، 3 سال سے 9 سال رہا. پھر بادشاہ نے جب خواب دیکھے، وقال الملك جعل 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، تو انہوں نے بولا یہ تو اضغاث احلام، اس کا کوئی تعبیر نہیں. ان کو یاد آ گیا یوسف علیہ السلام ایک شخص ہے قید میں، ایسی تعبیر بتاتے کہ جو کہتے وہ حق ہوتا. وقال الذي نجا
جو بچ گیا جیل سے رہا ہو گیا، وذکر یعنی یاد آ گیا، تذکر بعد امہ بعد مدت، ٹھیک، تو پھر امت کیا کیا آ گیا؟ مدت، زمانہ، اور وہ قوم جو متفق اور متحد ہے، اور ملت اسلام، اس کو بھی امت کہا ہے، ٹھیک۔ یدعون الی الخیر، یہ امت اللہ تعالیٰ کیوں بلا رہا اس کو؟ تو یہ فرض عین ہونے کی ثبوت کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، نصیحت ہر مسلمان پر فرض ہونے کی اس بات۔ اول اس آیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ آیات اور ایک آیات سورہ توبہ میں ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سارے مومن کو نکلنے کی ضرورت نہیں، فلولا نفر، نفر یعنی خرج، نکلے، من كل فرقہ، ہر جماعت سے ایک گروپ، طائفہ، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، وہ نکلے اپنے دین سیکھنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کے اپنے قوم کو اصلاح کرنے کے لیے۔ تو یعنی سارے مومنوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں، ایک مومن نکلے کچھ سیکھنے کے لیے، تفقہ فی الدین، پھر یہ لوگ آ کے دوسرے لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ اسی طرح یہ آیات بھی اس طرف اشارہ ہے، جیسا آج کل تبلیغ جماعت ہے مثال کے طور پر، ٹھیک، ایک گروپ نکلتے ہیں دعوت الی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ترغیب دیا جا رہا کہ نصیحت تو سب پر فرض ہے، لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسا بھی ہونا چاہیے جو مخصوص اس کام کے لیے فارغ ہو، کچھ ٹائم دے، نکلے اپنے وطن سے، گھروں سے، بستی سے۔ تو اس کا مطلب یہ آیات جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر کیا بتا رہے ہیں، یہ دعوت الی اللہ کی ایک گروپ کی شکل میں نکلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر گروپ نہیں ہے ہم کیا کہیں گے؟ دیکھو ذہن میں یاد رکھنے کے لیے میں بلکہ نوٹ کر کے لایا اس کو۔ سورہ توبہ کے آیات ہے، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور عورت، بعضهم اولیاء بعض، اولیاء دوست، ایک دوسرے کے ہمدرد ہے، دوست ہے، تعاون کرنے والے ہیں، اولیاء، بعضهم اولیاء بعض، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ تو واضح ہے، کوئی ترجمہ کی ضرورت نہیں، اصلاح کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دیکھو مومنین کی صفات بتا رہا اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی اس آیات میں، مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے، یہ نماز اسی لائن میں آ رہا، اسی واو عطف کے ساتھ، یعنی تینوں مرتبط ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اقامت الصلاۃ۔ اب سوال میں آپ سے پوچھوں گا، نماز فرض کفایہ ہے؟ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تو جب یہ آیات صلاۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ ملا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا سمجھ میں آ رہا؟ سب کے لیے آ گیا، فرض عین آ گیا، ٹھیک۔ الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ حج میں، وہ لوگ جس کو میں نے زمین میں تمکین دی، یعنی حکومت دی، سربراہی دی، مکناہم فی الارض، کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے اہتمام کریں گے،
مساجد تعمیر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں, سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ مسجد نبی تعمیر فرمایا. یہی آیات اشارہ اس طرف ہے. ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. دیکھو کس طرح ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلے جس کو ہم نے حاکم بنائیں گے جس شہر کی, وہ شہر میں سب سے پہلا کام کریں گے اقامت الصلاۃ کی بندوبست, پھر اقتصادی حالات کو درست کریں گے ادا زکوٰۃ کے لیے, پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر قائم کریں گے, اصلاح معاشرہ. اس کا مطلب فرض عین یہاں بھی ثابت ہو رہا. واضح ہے نا؟ اچھا, اور آتے اب آیات کے بعد احادیث کی طرف. ہم منکرین حدیث نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ, اصل دین ہے نصیحت. قلنا لمن یا رسول اللہ, صحابہ کرام کہتے ہم نے سوال کیا یہ نصیحت کس کے لیے ہے یا رسول, کس کے اوپر, آپ کس کو کہہ رہے ہیں, نصیحت کون کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین. کتنا ملا؟ للہ. یہ نصیحت کرنا اللہ کا کام ہے سب سے پہلا. رسول ولأئمة المسلمین, مسلمانوں کی اماموں یعنی حاکم, صرف مسجد کا امام نہیں, حکام. وعامتہم, حکام اور عوام بھی سب کے اوپر فرض ہو گیا. واضح ہو گیا بالکل. اچھا, پھر اور ایک حدیث میں ان اللہ, یہ تو آپ سمجھ رہا, لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا حتی یقول له ما منعك اذ رأیت المنکر فی الدنیا ان تنکرہ. تم دنیا میں جب منکر دیکھتے تھے اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ہر دیکھنے والے پر فرض ہے. ٹھیک, اگر اس نے یہ فرائض انجام نہیں دی, اس سوال کے سامنے لاجواب ہوگا, وہ کوئی جواب نہیں. ہاں اگر یہ فرائض انجام دیں گے تو بچنے کی امید ہے. ہاں اللہ میں تو یہ کام کرتا تھا, جہاں بھی برائی دیکھی میں نے فوراً روکنے کی کوشش کرتا تھا اور اچھائی کی طرف دعوت دیتا تھا. قام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر خطبہ دیا تھا. قام خطیبا وقال ایھا الناس, اے لوگو, انکم تقرؤون الآیہ, آپ لوگ قرآن مجید میں ایک آیات ہے سورہ مائدہ میں, وہ آپ پڑھتے ہیں. وتضعونها فی غیر موضعها, اس آیات کو آپ لوگ اصل جگہ پر نہیں رکھتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه. ابو بکر فرما رہے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اگر لوگوں نے منکر دیکھتے ہیں, برائی دیکھتے ہیں, فلم یغیروہ, اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے. اوشک قریب آئے, یعنی وہ ٹائم دور نہیں ہے. ان یعمہم اللہ بعقاب, واضح سمجھ میں آ گیا. عقاب سزا, مصیبت, سزا, وہ ٹائم آنے میں دیر نہیں لگے گا. ٹھیک, یہ ابو بکر فرما رہے ہیں. وہ آیات
کون سی؟ سورہ مائدہ میں جو کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، تم اپنے نفس کو سنبھالو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر قائم رہو، جو گمراہ ہو رہا اس کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. لا یضرکم، ضرر آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں، اگر آپ ہدایت پر قائم ہیں، اور جو گمراہ ہو رہا اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہوگی. دیکھو آیات، اس لیے حضرت ابوبکر کہتے ہیں ایک آیات قرآن مجید میں اس طرح ہے جو آپ لوگ اس کو کچھ اور طرف لے جاتے ہیں، یعنی امر بالمعروف کی کوئی ضرورت نہیں. آیات کہتا ہے اگر آپ ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں، تو ہم کیوں امر بالمعروف کریں گے؟ جی ہاں، بولا اپنے آپ کو سنبھالو، باقی کو چھوڑ دو. ہمارا دین کبھی اس طرح نہیں کہیں گے. تو اس لیے عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى لا يضركم من ضل. یہ صحابی ابی ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیات کے بارے میں، رسول اللہ آیات کیا کہہ رہا؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں ہر کسی کے اوپر فرض ہے، یہ آیات کیا کہہ رہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا ثعلبہ، اے ابو ثعلبہ، مر بالمعروف، تو امر بالمعروف پر قائم رہ، وانہا عن المنکر، منکر سے لوگوں کو دور رکھ، فَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں گے، شُحًّا مُطَاعًا، ضد اور غرور لوگوں کے اندر آ گیا، نصیحت کرنے والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آج کا دور ٹھیک، وَهَوًا مُتَّبَعًا، سب اپنے اپنے مرضی سے چل رہے ہیں، احوا، ہوا تو سمجھ رہے ہیں نا، ہوا نفس، وَهَوًا مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرًا، ہر کوئی دنیا کو ایثار کر رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، کس طرح دنیا کمائیں گے، بس یہی اس کی سارے فکر ہے. وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر انسان اپنے اپنے رائے پر وہ مگن ہے، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. اب اس وقت اگر ڈاکٹر عمران آ کے اس کو نصیحت کریں گے، جاؤ میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، تم کیا جانتے ہو، یہ معنی اعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسک، تو اس وقت تمہارے نفس کو قابو رکھو، ہدایت پر قائم رہو، اس کی برائی آپ پر نہیں ہوگا. دیکھو کتنے واضح ہو گئے، یعنی ہم اپنے فرائض انجام دیکھے، اگر وہ ضد پر ہے پھر آپ بری ذمہ، یعنی آپ نے اپنا حقوق ادا کر دیا، اللہ بھی دیکھ رہا. قیامت کے دن جب سوال کریں گے آپ کے پاس جواب بھی ہے کہ اللہ میں نے بہت کوشش کی، نصیحت کی، وہ الٹا مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا. اچھا، سورہ اعراف کی آیات سنیں. جب منکرین کو منع فرما رہے تھے اہل ایمان، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، نصیحت کر کے جب نہیں مان رہے تھے، نسو ما ذکروا، یاد دلایا لیکن وہ یاد کرنا نہیں چاہتا، ضد. پھر کیا ہوا اس وقت؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو منع فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ان کو پہلے ہلاک کرنے سے پہلے ہم نے ہٹا دیا، بچا لیا ان کو. بلکہ سورہ انفال میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس دن سے ڈرو، اس دن سے عذاب سے ڈرو جب نازل ہوگی عذاب، صرف اس ظالمی کے اوپر نہیں ہوگا،
ٹھیک، یعنی عصیان کرنے والے پر نہیں بلکہ معصیت نہیں کرنے والے سب شامل ہو جائیں گے اس عذاب الہی میں. لیکن کب؟ جو صالح ہے وہ اگر نصیحت نہیں کرتے، وہ اگر نصیحت کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ پہلے اشارہ دے گا وہاں سے نکلنے کے لیے. ٹھیک، اس کے دل میں کچھ ڈال دیں گے، کوئی اسباب پیدا کریں گے، اس کا رزق یہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دیں گے، اس کو جانا ہی پڑے گا. یعنی نصیحت کرنے والے کو اللہ خود ہٹا دیں گے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، سورہ یونس. یعنی دعوت دینے والے اگر شہر میں موجود ہے تو سمجھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. عربی میں ہم کہتے صمام الامان، یعنی امن کی ایک ذمہ ہے. اس شہر کے امن کے لیے اردو میں کیا کہیں گے، ضمانت سمجھو. یعنی یہ لوگ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اہل ظالم ہے لیکن فيها مصلحون، وہاں مصلح بھی ہے، نصیحت کرنے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں. ان دعوت دینے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائیں گے. جب دعوت دینے والا نہیں رہے گا، ٹھیک، ہاں البتہ جو دعوت نہیں دے رہا وہ خود برا نہیں ہے لیکن برائی سے نہیں روک رہا، پھر اللہ جب عذاب نازل کریں گے سب کو بہہ کے لے جائیں گے، بہا کے سب کو لے جائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے بولا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. تو اس کا مطلب یہ سورہ اعراف میں جو کہہ رہا، اگر آپ نصیحت کریں گے، ذمہ ادا کر دیا، فرائض ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جب ہلاک کرنے کے وقت آئے گا تو مصلحین کو الگ کر کے نکال. اس لیے فلما انجینا، انجینا کا مطلب بچا لیا ہم نے. کس کو؟ الذین ینہون عن السوء، برائی سے روکنے والے کو ہم نے بچا لیا پہلے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ظالموں کو عذاب میں لپٹ لیا، ہلاک کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی جب تک آپ نصیحت کرتے رہیں گے آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں. جب منکر دیکھیں گے لاپرواہ، کوئی فکر نہیں ہے، عذاب میں آپ بھی شامل ہیں. انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. بعید کو عذاب میں دودھ ہلاک کر رہی ہے فسق کی وجہ سے، شرک اور کفر بھی نہیں. بما كانوا یکفرون نہیں کہا آیات میں، بما كانوا یشرکون نہیں کہا، مشرک کافر نہیں کہا، فسق کی وجہ سے، یعنی کل کلا معصیت، کبائر ذنوب کرتے تھے، اس کو اللہ نے کھینچ لیا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ایک عذاب اس صورت میں دیا جو سب کو بندر میں مسخ کر دیا تھا. پھر اس کو کہتے ہیں نا، یہ ہم نے عبرت رکھ دیا. فجعلناها نکالا، نکالا سبق، ایسی عذاب لما بین یدیہا، جو اس کے سامنے قوم ہے، وما خلفہا، جو اس کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین. موعظہ تو سمجھ رہے، عبرت، نصیحت، سبق. سبق پانے کے لیے ہم نے یہ عبرت چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے. اب آتے پھر دوبارہ حدیث کی طرف. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب. شہداء کے سردار حمزہ رضی اللہ عنہ، جس کی کھریجے نکال دیا ہند نے، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، تو یہ سید الشہداء نہیں. سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، ورجل، اور ایک وہ بندہ سید الشہداء
قام الى امام جائر. امام جائر سمجھ رہے ہیں؟ ظالم حکمران. جزاک اللہ خیر. بھائی اتنے عرصے سے آپ لوگ عربی گرامر لے رہے ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے ہر لفظ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. اچھا, ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. اس ظالم حاکم کو جا کے اس کو نصیحت کی, امر بالمعروف کی, برائی سے روکنے کی کوشش کی, وہ تیش میں آ کے, غصے میں آ کے قتل کر دیا. بلا سید الشہداء حمزہ کے درجہ میں لائے. یہ حدیث ترمذی اور حاکم مسلم. اور جب سوال کیا یا رسول اللہ ای الجہاد افضل, یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ یہاں بھی یہی کہا, قال یعنی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ حق عند سلطان جائر. یا رسول اللہ بہترین جہاد کیا ہے؟ بولا حق بولنا ظالم حکمران کے سامنے. تو جب یہ بہترین جہاد فرمایا, میرے خیال میں خواتین کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. بہترین جہاد کہا نا, قتال میں تو نکلنے کی حکم نہیں دی, تو جب بہترین جہاد تو اس سے بہتر غنیمت اور کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ جہاں بھی برائی دیکھی فوراً نصیحت شروع کرے, پھر اصلاح کی کوشش کرے. بہترین جہاد ہے. اچھا, اب آتے ہیں ایک بہت مہم حدیث کی طرف. مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور بہت مشہور حدیث ہے, آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں من رأى منکم منکرا. سب کو پتا ہے یہ حدیث. آپ میں سے کسی نے اگر کوئی برائی دیکھے کیا کریں گے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ, مٹا دو, بدل دو, ہٹا دو. یغیر کا مطلب یغیر ہوں بدل دو, برائی سے نیکی کی طرف بدل دو, اس کو ختم کر دو, برائی کو ہٹا دو. یہ مطلب یغیر ہو. کس طرح؟ بیدی, اپنی طاقت سے. تو اب اپنی طاقت سے بدلنے کے لیے آپ کو حکمران ہونا چاہیے. اگر حکمران نہیں, آپ کا گھر میں جو حاکم ہے اس پر تو آپ قائم ہے نا. اس لیے اللہ نے سورہ تحریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم نارا, اور اپنے اہلیہ کو, اپنے گھر والوں کو, کیونکہ آپ سربراہ ہو. تو یہاں آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث یا تو حاکم کے لیے یا گھر کے حاکم کے لیے, ماں کے لیے بھی, ماں بھی حاکم ہے اپنے بچوں پر. یہاں طاقت استعمال کر سکتے ہیں اگر پیار محبت سے نہیں سمجھ رہے تو. سب سے بہترین پہلے آپ پیار محبت سے شروع کریں, بالموعظۃ الحسنہ, بالحکمہ. نہیں بن رہا, طاقت استعمال کریں. ٹھیک ہے, دیکھ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. پھر آج یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے سب حکام نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے پھر دوسرا درجہ بتا دیا فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ. مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو کم سے کم زبان سے تو کر سکتے ہیں, نصیحت تو کر سکتے ہیں. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ بِلِسَانِهِ. پھر اور بھی دوسرا طرف آ گیا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, قلب سے. اب سوال یہاں بہت عجیب سوال ہے. قاسم سنیں, ہر عالم سے آپ سوال کر اس حدیث کے بارے میں معلوم کریں. فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ کا مطلب کیا ہے؟ برا دل سے برا مانو. ہمارے علماء یہی کہتے ہیں
آپ یقین نہیں آ رہے. کل کسی سے آپ جمعہ نا مسجد میں جمعہ پڑھ کر امام صاحب سے جا کے بولا یہ حدیث جو ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ یا وَبِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ کیا مطلب؟ بولا آپ دل سے برا مانو. اللہ کے بندہ آپ جب دل سے برا مانیں گے وہ برائی ختم ہو جائے گی. لیکن حدیث دیکھو آپ غور سے سنیں. جس مَن رَأَىٰ مِنكُمْ آپ میں سے جس نے دیکھا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ واو کیا ہے؟ حذف فاعل اول. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. ہاں اگر وہاں یغیر لفظ نہیں ہے لیکن واو سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ تینوں ایک ہی ترتیب میں، ایک ہی ترازو میں، ایک ہی لائن میں. یعنی سب سے پہلے طاقت سے روکو، نہیں کر سکتے زبان سے روکے، نہیں کر سکتے ہیں دل سے روکے، دل سے بدلو، اس برائی کو ختم کرو. تو ہاں مطلب سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے فرمائیے علماء کرام اس کو تفصیل دیتے ہیں کہ دل سے بدلو اور یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت. حدیث میں ہے یہ لفظ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ حدیث کے آخری لفظ ہے. جو دل سے جو برائی رک رہا یہ کم سے کم درجے کی ایمان کی طاقت ہے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی اس کو. ٹھیک ہے. اب سوال، ہم دل سے اس برائی کو کس طرح بدلیں گے، کس طرح مٹائیں گے، کیسے ختم کریں گے؟ کیا دل سے بھی ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. غزوہ تبوک سے جب واپس آ گیا صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین آ کے اپنا اپنے عذر پیش کر رہے تھے. وجاء المعذرون ليؤذن لهم. ٹھیک، اپنا اپنے عذر پیش کر رہے. لیکن وہاں 3 صحابی جو خدا سے ڈرنے والے جھوٹ نہیں بول سکا. وہ صاحب نے بولے یا رسول اللہ ہمیں پتہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے آپ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، لیکن خدا کی ناراضگی سے نہیں بچیں گے، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمارا کوئی عذر نہیں تھا ہے، رسول سستی ہے نہیں نکلے، اقرار کر لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اصلاح معاشرہ کس طرح ہوتا. بولا ان تینوں نے حق کہا، صدق کہا، سچ کہا، جھوٹ نہیں بولا. جب جھوٹ نہیں بولا اس کا تو زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا نا. تو نبی نے کہا اما ہؤلاء فقد صدقوا، ان تینوں نے سچ کہا. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کریں گے آج سے. بائیکاٹ، مقاطعہ، سلام بھی نہیں کریں گے. تو اس میں ہلال بن امیہ ضعیف العمر ہے، گھر سے نہیں نکلتے ہیں. لیکن کعب بن عمر ایک جوان ہے، وہ آتے ہیں معاشرے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. السلام علیکم جواب نہیں. اس کا اچھا دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کو السلام علیکم جواب نہیں. ٹھیک. بولا مسجد میں حاضر ہوتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، نبی کے وسلم کے پیچھے بیٹھتے ہیں. نماز کے بعد نبی کے وسلم اپنے چہرے امتوں کی طرف کر کے دیکھتے ہیں. بولا میں السلام علیکم کہتا ہوں اور دیکھتا ہوں نبی کی ہونٹ ہل رہا، جواب دے رہا یا نہیں. بولا جواب نہیں. اور جب میں نبی کے وسلم کی چہرے کی طرف دیکھتا ہوں وہ نظر نیچے کرتے ہیں، اور جب میں ان کی طرف نہیں دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں. یعنی رحمت ہے دل میں، نبی کی شفقت ہے، اس کو بھی تکلیف ہو رہا، دکھ ہو رہا. بولا میرے طرف دیکھتے ہیں، جب میں ان کی طرف تو نظر جھکا لیتے ہیں. کہاں بھی جاتا ہوں. جو سورہ توبہ میں کس طرح بیان کیا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن تبوک نہیں گیا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
زمین ان کے لیے تھنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، وہ اپنے نفس کے لیے بھاری ہو گئے. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور جب یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب سوچے، بولا 30 دن گزر گیا اسی صورت حال میں. آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کی اس محلے والا کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرتے، ایک دم بائیکاٹ، مقاطعت، لین دین کچھ نہیں، بات بھی نہیں. آپ کا کیا حشر ہوگا اس محلے میں؟ اب رہیں گے یہاں، آپ مجبور ہوں گے اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے لیے. یعنی میرے بستی والے لوگ جس انداز میں جی رہے ہیں، مجھے بھی اس میں رنگ لانا پڑے گا، اسی طرح ہونا پڑے گا. ایک صورت یہ ہے، یا تو اس بستی سے نکل کے کہیں اور جانا پڑے گا جہاں وہ جیسا لوگ رہتے ہیں. یہی ہے تغیر بالقلب، قلب سے برائی کو بدلنا. یہی صورت جو نبی نے بتا رہے ہیں ہمیں، ورنہ کچھ اور صورت نہیں ہے. ٹھیک. پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 30 دن جب گزر گیا، میں مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اور نبی کریم پہلے دفعہ 30 دن کے بعد مخاطب ہو کے بولے کعب لبیک یا رسول اللہ، بولا تم اپنی بیوی سے دور رہو. یا وہ بوڑھا جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی تینوں کی حکم آ گیا. تو اس کی بیوی آئی، بولے یا رسول اللہ ہلال بہت ضعیف ہے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اس کو بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو میرے لیے اجازت ہے میں ان کی خدمت کروں. ان کی اجازت دی، لیکن صحبت نہ کرے ہلال. لیکن یہ تو جوان ہے، بولا اپنے بیوی سے دور رہو، کیونکہ کوئی بھی بات نہیں کرتے. جب گھر جاتے ہیں بس وہی ایک واحد فرد ہے جو ان سے بات کرنے والی ہے، ان کی زوجہ. جب ان سے بھی الگ ہونے کے حکم دیا تو کہتا اوطلقها یا رسول اللہ، کیا میں طلاق دوں اس کو؟ بولا میں طلاق دینے کے لیے نہیں کہا، اس سے الگ رہنے کے لیے کہا. فہجرها، الگ ہو جاؤ. اب وہ گھر جاتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے حکم دیا فالحقی باہلک، جا تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ. ایک بیوی جو گھر میں تھی مانوس کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اس سے بھی جو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا، نہیں بھی اپنے مرضی سے نہیں کہیں گے. چلے گئے. اسی طرح پہلے تو گھر میں آ کے کچھ سکون مل جاتے، ایک بات کریں. اب وہاں بھی پریشانی ہے، باہر کوئی بات نہیں کرتے، گھر میں بھی یہی حال ہے. اور 10 دن گزر گیا، 40 دن ہو گیا. ملک روم نے ایک خط بھیجا، روم کا بادشاہ نے ایک چٹھی بھیجی، بولا ہمیں اطلاع ملی کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو بالکل الگ تلگ کر دیا، تو آپ پریشان نہ ہو. الحق بنا نواسیک، تم ادھر آ جاؤ، آپ کو ہم سر پر اٹھا لیں گے، مالا مال کر دیں گے، جو کہیں گے آپ وہ حکم آپ کے مانیں. وہ خط پڑھ کے اس کو آنسو نکل گیا، بولا یہ مصیبت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، مجھے نصرانیت کے لیے بلایا جا رہا. رونا شروع کر دے، اے اللہ. وہ خط لے کے تنور میں پھینک دیا، جلا دیا، اللہ کو پسند آ گیا. اب وہ خط جلا کے اس پہاڑی کے اوپر جا کے رو رہے تھے، وہ آیات نازل ہو گئی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب انه تواب رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. اور ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمایا.
اب اس کے سب سے قریبی رشتہ دار جو بہت محبت رکھنے والا وہ خوشی سے سما نہیں رہا، دوڑ لگایا وہ سعد کو تلاش کر رہے خوشخبری دیکھنے کے لیے. پتہ چلا فلاں پہاڑ کے اوپر ہے، فوق سلا، مدینہ شریف میں پہاڑ ہے جس کا نام جبل سلا. یہاں کا اب بلند آواز سے وہ آگے ابشر بتوبۃ اللہ، خوشخبری ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائے. بولا میں پہاڑی سے کس انداز میں اتر رہا تو مجھے پتہ نہیں، احساس نہیں، اور اس خوشی میں میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں اس کو خوشخبری دے، میں اپنے قمیص کھول کے اس کو دے دیا، اتنی خوشی ہوئی. ٹھیک، اب مسجد کی طرف آتے ہیں. وَإِذَا النَّاسُ أَفْوَاجًا يُهَنِّئُونَهُ بِالتَّوْبَةِ، ناس لوگ فوج آ کے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں توبہ کی. ٹھیک، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھڑے ہوتے استقبال کرتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِكَ، یا رسول اللہ یہ توبہ اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ قال بل هو من عند اللہ، بولا نہیں اللہ کی طرف سے. بولا میرے سچائی کی صلہ ہے، میں جھوٹ اگر بولتا تو گیا ہلاک ہو جاتا. ٹھیک، یہ نمونہ کیوں بتایا میں؟ یعنی تغیر بالقلب. اچھا دیکھو، جس آپ میں سے جس نے مدینہ منورہ تشریف لایا، ریاض الجنہ میں سفید ستون ہے، اسطوانت عائشہ، وہاں ایک اسطوانہ ہے اسطوانت ابی لبابہ. ٹھیک، اسطوانہ یعنی کھمبا، یہ ابو لبابہ کی کھمبا نام ہے. یہ ابو لبابہ کون ہے؟ ایک صحابی ہے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہودیوں کو محاصرہ کر کے رکھ دیا تھا غزوہ خندق کے بعد، اس کے غداری کے سلے میں، تو اس وقت یہ ابو لبابہ وہاں سے گزر رہے تھے یہودیوں کی بستی کے قریب سے. یہودیوں نے سوال کیا یا ابو لبابہ، بولا جی ما فاعل بنا رسول اللہ، بولا رسول اللہ کیا کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ؟ اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا یہاں سب کو قتل کر دے گا، حالانکہ نبی نے نہیں کہا. اب وہ آنے کے بعد یہ پچھتا رہا، بولا یہ تو میں نے بڑی خیانت کی، رسول اللہ نے کہا سب کو گردن کاٹ دیں گے، میں نے کس طرح کہا؟ یہ بڑا پریشان ہے. اب اس کو یاد آ گیا اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے. بولا معاشرہ مجھے الگ کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کر دیتا ہوں. صحابہ کرام کو بولتے یار اپنے آپ کو اتنا پریشان، بولا نہیں اسلام کی تعلیمات یہی ہے. بولو کھولو آپ بس، اللہ تعالیٰ بولا اگر میرے توبہ اللہ نے قبول فرما لیا، وہ نبی کریم خود اپنے ہاتھوں سے آ کے کھول دیں گے. اور واقعی تقریباً 22 یا 23 دن تک اسی حالت میں اس نے زندگی گزاری. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے ہاتھ سے وہ رسی کھول دیتے ہیں، بولا آپ کی ضمیر زندہ ہے نہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی اس حدیث کی تشریح خود بخود سامنے آ رہا، یقین نہیں آ رہا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہاں یہ آیات؟ سورہ توبہ. کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے آبا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ کرو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. آپ کے ماں باپ بھائی بہن زوجہ اقربا گھر دولت یہ سب اللہ سے زیادہ محبت اگر ہے تو انتظار کرو وہ گری اللہ کیا فیصلہ کرتے دیکھ لو تم. یعنی ایک خوفناک وعید ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ بھی اس آیات اس حدیث کی تشریح ہو رہا یا نہیں؟ آدمی کو تو میرے
اہلیہ ہے، میرا بیٹا ہے، میں کس طرح اس سے قطع تعلق کراؤں گا؟ یا تو ایمان کو ترجیح دو یا اقربا کو ترجیح دو. اگر اللہ زیادہ پیارا ہے تو اللہ کو خوش کرو، اس کو ناراض کرو. اور اگر یہ زیادہ قریب ہے آپ کا، چلو اس کو خوش رکھو، اللہ کو ناراض کرو. اچھا دیکھو معمولی مثال، آپ جب وتر پڑھتے ہو وہاں کیا پڑھتے ہیں سورت دعا قنوت میں؟ نخلع ونترک من یفجرک، یا اللہ جو تیرے گناہ معصیت کرنے والے، فجور کرنے والے، فسق کرنے والے ہیں، ہم اس سے بری ہیں. نخلع یعنی کھینچ کے دور پھینک دیں گے. خلا دانت جب نکالتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں خلا سنہ، کھینچ کے نکال دیا. نخلع ونترک کھینچ کے نکال دیں گے، ترک کر دیں گے، پھینک دیں گے. کوئی کس کو؟ جو فجور کرتے ہیں. تو قنوت میں تو آپ بالکل سوزوں سے کر اللہ سے وعدہ فرما رہے کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے پھر کیا کرتے ہیں؟ جی نہیں پورا ہو رہا. تو جب نہیں پورا اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا. پھر آپ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، جی اس کا جواب بھی وہی آ جاتا ہے، انزلہ منافق ہو گیا. جی 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 نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، جزاک اللہ خیر. اچھا بس دیکھو مرہ منکم منکرا بیدہ بن گئے، بالکل واضح ہو گیا اس حدیث کی مقصد مطلب کیا ہے. ما من نبی الا كان له من امتی حواریون و اصحاب. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ہر نبی ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جس کو حواری کہتے ہیں. یہ تو حواری کے آیات میں تشریح کر چکے تھے ہم لوگ وضاحت سے. یأخذون بسنته ویقتدون بامرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہیں. لیکن اس کے بعد ثم تخلف من خلوف، تخلف اس کے بعد دوسرے لوگ جو آتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، جو نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، ویقولون ما لا یؤمرون، اس کا قول اور فعل میں تضاد ہے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ایسے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے اس کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے طاقت سے جہاد کی وہ مومن ہے. یہ نبی کے الفاظ ہیں. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، یہ حدیث کی اس حدیث کی برابر ہے بالکل. من رأى منکم منکرا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان کی خردل رتی برابر نہیں ہے. رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. یعنی بنی اسرائیل میں تباہی کب شروع ہوا کہ وہاں لوگ آ کے جو برائی کرتے ہیں اس کو نصیحت کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، ودع ما تصنع، یہ تم جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، گناہ ہے، یعنی نصیحت فرماتے ہیں. ثم یلقاہ من الغد، آج نصیحت کر کے گیا، وہ اپنی برائی پر ابھی قائم ہے. دوسرے دن آ کے وہ علی حالہ، وہ اپنی برائی پر ہے، کچھ تبدیل نہیں. فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اکیل و شریب جیسا کچھ بھی نہیں ہوا. کل نصیحت کر کے گیا، آج اس کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی مقاطعہ نہیں ہے، بائیکاٹ نہیں ہے. دیکھو اس حدیث سے بھی وہ حدیث واضح ہو رہا.
یعنی آپ نے جب نصیحت کر لی نہیں سنے چھوڑ کر بات نہیں کرا اس سے پھر سبق ہوگا. ورنہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے لطیفہ سنائیں گے کیا فرق پڑے گا اس کو؟ یہ معاشرے میں تبدیلی کس طرح آئے گی؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا رہے ہیں بولا آج منع کرتے ہیں پھر دوسرے یہاں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں یعنی گپ شپ لگاتے ہیں. فلما فعلوا ذلك جب اس طرح کرنے لگے ضرب اللہ قلوبہم اس کی دلوں میں مہر لگا دیا گمراہی ڈال دی. ٹائم تھوڑا باقی ہے ٹھیک ہے نا. تو یا دوسری بات آپ جب امر بالمعروف کریں گے اس میں آداب ہمیں رسول اللہ نے بتایا. اللہ نے سب سے پہلے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بہت حکمت کے ساتھ. آپ فوراً کیا کر رہا تم سگریٹ پی رہو کس مسلمان ہو یہ کبھی ہدایت پائیں گے کبھی نہیں ٹھیک. اب جب پیار ہو یار مجھے آپ سے بہت محبت ہے یار ٹھیک ہے یہی محبت پر میں مجبور ہو کے میں آپ سے کچھ بات کروں برا نہیں ماننا. کیا ہمارا دین کہتے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے پسند نہیں کرو تم میرا بھائی ہو. یہ جو آپ سگریٹ پی رہے نا یہ میں خود پسند نہیں کرتا ہوں اپنے لیے اس لیے آپ کے لیے میں پسند نہیں کروں گا. اس میں یہ نقصان ہے ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کینسر کے مقصد کیا طریقہ اختیار کرو اس کے ساتھ نہیں. اگر مجھے آپ سے پیار محبت نہیں میں آپ کو کیوں یہ ہزاروں لوگ جو جا رہے اس کو کیوں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ میری محبت ہے تو وہ برا نہیں مانیں گے. یہی ہوتا طریقہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ایک دشمن کے ساتھ بھی جب میٹھی الفاظ میں اس سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عدو دشمن ہے كأنه ولي حميم ولی ایسا دوست بن جائے گا جیسا آپ کا بالکل بہت پرانا دوست ہے. یہ سب اپنی اخلاق کے اوپر ہے طریقہ کے اوپر ہے آپ کی تدبیر کے اوپر ہے حکمت کے اوپر ہے ٹھیک. تو اگر وہ زیادہ بحث کرنے لگے چھوڑ دو کیونکہ زیادہ بحث سے پھر فساد کی طرف آ جائے گی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک. تو اس وقت اذا خاطبهم الجاهلون کیا قالوا سلاما بھائی کوئی بات نہیں آپ ناراض نہ ہو السلام علیکم پریشان نہ ہو چھوڑ دو. اس لیے نبی کے کہتے انا میں زعیم ضامن ببیت ایک گھر کا فی ربد الجنہ جنت کی مین بیچ پر زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء جس نے جدال کو چھوڑ دیا اگر وہ حق پر بھی ہو. یہی اس نصیحت میں آ رہی ہے آپ حق پر ہو جس کو نصیحت کر رہے ہیں وہ باطل میں ہے آپ نصیحت کریں لیکن وہ اس درجے میں آ گیا جو آپ سے لڑنے کے تیار ہو رہا بولا یہاں جدال چھوڑ دو تم اب یہاں جدال نہیں کرو لڑائی نہیں کرو. ایسے بندے کے لیے میں ضامن ہوں جنت کی بیچ میں ایک عالیشان مکان محل ٹھیک. دوسری بات آپ جس چیز سے منع فرما رہے ہیں آپ کے پاس واضح دلیل ہونا چاہیے کہ واقعی یہ برائی ہے ٹھیک. بالخصوص جو اختلافی مسائل ہے آمین بالجہر یہ آمین بالجہر نہیں ہے ہاتھ سینے پہ رکھنے یہ ناک میں رکھنے جو اختلافی فقہی مسائل ہے اس پر بحث کرنے کی ہمیں ضرورت کیا اس میں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جس پر قائم اور قائم رہیں گے آنکھیں بند کر کے. ہاں اگر آپ کو امید ہے کہ کچھ ممکن ہے تو پیار محبت سے ہمیں بات کرے
اور اس کو مت چھیڑے، جو اختلافی مسائل ہے وہ مت چھیڑے۔ اب ایک بندے کو جا کے، یا تم یہ داڑھی جو نہیں رکھتے ہیں نا، یہ اللہ کو ناراض کر رہا تھا، یہ برائی ہے، کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہا؟ واضح دلیل ہے نہیں ہے۔ بھائی داڑھی نہیں رکھنا فسق ہے، فجور ہے، کفر ہے، شرک ہے، دین سے خارج ہو رہا، کوئی ایسا دلیل نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے تو آپ کس بنا پر اس کو کہہ رہے بھائی تم داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ جو برائی سمجھ کے نصیحت کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس واضح دلیل ہونا چاہیے کہ واقعی یہ برائی ہے، صرف ظن کے اوپر کام ہے۔ داڑھی کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ما امرتکم بامر، میں جو حکم دیتا ہوں، فأتوا منہ ما استطعتم، اس میں سے تم جتنا کر سکتے ہیں استطاعت کے مطابق کرو، وما نہیتکم، اور جو میں منع فرماؤں گا، فانتہوا، اس کا قریب بھی نہیں جانا، تو آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس لیے منع کر رہا ہوں۔ اب داڑھی کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہے سب میں صیغہ امر ہے، حکم ہے، نہیں۔ قص الشوارب واعفو عن اللحى، اپنے مونچھ کو کاٹو، قص کھٹراؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، حکم ہے، نہیں۔ جب حکم ہے فاتوا ما استطعتم، تم جتنا کر سکتے کرو، ٹھیک۔ قص الشوارب واعفو عن اللحى خالف اليہود والنصارى، اور ایک روایت میں خالف المجوس، یہود و نصارہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، آپ لوگ ان کی خلاف کرو، یہ بھی حکم ہے، ٹھیک۔ اسی طرح داڑھی کے متعلق 5-6 احادیث موجود ہے، سب کے سب صیغہ حکم ہے، امر ہے، نہیں ایک حدیث بھی نہیں۔ جب ایک حدیث بھی نہیں تو ہم وہ داڑھی بڑھانے والا کو فوراً کہیں گے تم فاسق ہو، فاجر ہو، یہ اس سے بڑی ظلم اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کہا کہ اپنی شکلیں عورتوں کی طرح نہ بناؤ۔ اچھا، وہ مردوں کی طرح نہ ہو اور مرد عورت کی، انہیں وہ داڑھی کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے میں بہت سوچ رہا تھا جب آپ نے کہا عورتوں کے تشبہ، میں یہ حدیث یاد کر رہا تھا، ذہن میں یاد نہیں آیا، داڑھی کے بارے میں نہیں، یہ حدیث ہے لباس کے بارے میں اور طریقہ کھانے پینے کے اسلوب وغیرہ کے بارے میں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو یہ احادیث داڑھی کے بارے میں ایک بھی نہیں ہے، کھانے کے طریقہ اور لباس کے طریقہ میں کہا گیا، ٹھیک۔ شکل عورتوں کی طرح مت بناؤ، شکل کا بھی ہے، شکل بھی آتی ہے۔ لا تتشبہ بالمرء، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو عورت کی تشبہ کرتے، چلنے میں، بات کرنے میں، لباس میں، کسی بھی طریقہ عورت کی تشبہ میں، اور اسی طرح اس عورت کو بھی لعنت دے جائے، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ۔ آپ دیکھیں نا، جو ڈیزائنر ہے یا میک اپ کرنے والے ہیں، ان کی لینگویج، گفتگو، انداز سب عورتوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اب لڑکا اور لڑکی کو پہچان نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح بال یہاں تک ہے، لباس عجیب قسم، لباس لڑکی اور لڑکے کے لباس ایک جیسا ہو گیا، پہچان نہیں سکتے، یہ ہے مقصود۔ اور اگر مقصود داڑھی کے ہوتے فلعن اللہ المتشبہات من النساء نہیں آتا، کیونکہ نساء کے پاس داڑھی ہے نہیں اصل میں، تو اس کا مطلب لباس، آداب، اخلاق، طریقہ وغیرہ کی بات ہو رہی تھی،
داڑھی کی بات نہیں. آگے جو سنگر میں گھوم رہے ہوتے ہیں عورتیں بن کے سارے نیشنل وہی ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ جس برائی سے رک رہے ہیں وہ برائی حقیقت میں موجود آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کسی کی سنے سنائے جا کے آپ لڑائی شروع کر دیں گے یا نصیحت شروع کر دیں گے. یہ بھی نہیں کہا من رأى منکم. تم اپنے آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہیں پھر یہ آپ کا فرض ہے. ایک بندہ کے چغل خوری کریں گے وہ فلاں بندہ شراب پی کے نہیں دیتا. بھائی آپ نے تو نہیں دیکھا نا. اب کیا پتا وہ غیبت کر رہی ہیں. تو اس لیے ایک بندہ اللہ کے ولی کے بولا فلاں بندہ آپ کی برائی کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے. تو اس نے کیا کہا؟ بولا گالی اس نے نہیں دی. اس نے جو گالی دی میں نہیں سنی. گالی تم دے رہا ہوں. یہ جو نقل کر رہے تھے سنا رہے تھے کہ فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے. بولا اس نے تو گالی نہیں دی. گالی تم دے رہا ہوں کیونکہ اس نے جو کہا میں نے سنا نہیں لیکن تم جو کہہ رہے میں سن رہا ہوں. دیکھو طریقہ کیا ہوتا ہے. جب اس نے ایک معمولی سی تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق لے کے نپٹ کے ایک خط لکھ دیا. بولا مجھے ایک اطلاع ملی خبر ملی کہ آپ نے آپ کی کچھ نیکیاں مجھے عنایت فرمائیں. جب کسی کی برائی کرتے ہیں اس کی نیکی دیتے ہیں نا. غیبت کے کیا ہوتا ہے؟ بولا مجھے خبر ملی کہ آپ کی کچھ نیکیاں مجھے مرحمت فرمایا عنایت فرمایا. اس کے مقابلے میں آپ کے کس طرح شکریہ ادا کر سکتا ہوں. ایک معمولی سی تحفہ یہ بھیج رہا ہوں آپ قبول فرمائیں. اب سوچے اب جس نے واقع اگر اس نے گالی بھی دی اس کی طرف سے الٹا تحفہ جا رہا اور رکا جا خط جا رہا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ شرمندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ممکن ہے آ کے معافی بھی مانگیں گے اس کے اچھا دوست بھی بن جائے گی لیکن وہ جب اسی طرح گالیاں شروع کر دیں گے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو وہ تعلیم دیتے ہیں جو اس معاشرے کو جنت بنائے. ایک دوسرے کے ہمدرد بنے. ایک پریشان ہے سب کو پریشان ہونا چاہیے. یہی طریقہ ہے دعوت اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس لیے اس آیات کو پڑھ کے یا سورہ مائدہ کی وہ آیات علیکم انفسکم لا یضرکم یہ دو آیات جو متشابہ ہے ٹھیک اس کو پڑھ کے یہ نہیں سمجھو کہ امر بالمعروف میرے اوپر فرض نہیں ہے. آیات تو کہتے ہیں تم میں سے ایک فریق ایسا ہونا چاہیے. بس فریق تو ہے کافی ہے. یہ بات نہیں ہے. وہ فریق اپنا کام کر رہا ہے خروج کے لیے کہا جا رہا اپنی بستی سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا کیونکہ کنتم خیر امت اس کے بعد جو آیات آ رہی ہے اخرجت للناس یعنی آپ میں سے ایک فریق ایسا بنو جو اس کام کے لیے اپنے بستی سے نکلے. اس لیے یہ آیات ان کے لیے اور باقی جو بستی میں ہے وہ نہیں سمجھو بھائی جو نصیحت کرنے والا وہ تو نکل چکے ہمارے اوپر کوئی نصیحت فرض نہیں. ایسا ہرگز نہیں. نصیحت ہر مسلمان پر فرض ہے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آیات سے زیادہ ہم دے نہیں سکیں گے آج رات ٹھیک ورنہ نہیں سے نکل جاتا یاد نہیں رہتا. یہ عربی میں آپ نہیں پڑھ سکتے چاہیے دے لو. اس طرح نہیں اس زمرے میں نہیں ہے. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف وہ دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو اپنی جان کو ہلاک نہیں کرو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کے فرائض جو ہے دعوت دینا آپ تو دے رہے ہیں ٹھیک. تو جہاں میں برداشت کر رہا ہوں تو آپ کیوں برداشت نہیں کر رہا. آپ پرسکون رہو. یہ مقصد ہے اس موضوع پر نہیں ہے. وہ دل سے دعائی قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ جو دعا ضرور کرتے ہیں ایک ہے
अल्लाह में इतना भी होना है जो हम लोग कुरान में पढ़ते हैं अल्लाह में इतना नस्ताइन होता है उसमें जो है वो एक सेंटेंस है वो ये है कि वनक़्लु को मैयाजुर देख लिया कासिम इमरान हम रैकेट क्या करते हैं और तब आप कहाँ चला गया था हमें छोड़ के, पहले ये जवाब दो। हाँ, आप जब आपसे सबसे पहले आपका टेलीफोन मोबाइल ऑन करके आए, बंद करके आ जाए। जिस जो आप फरमा रहे हैं इसमें बहुत वजाहत से बात की हमने, ठीक है। तो अगर आप नहीं थे तो हम मेरे कसूर तो नहीं है, ठीक। सही मानों में आज समझ में आया उन्होंने जज़ाकल्लाह खैर। ऐसा आप मदद फरमाया, आपने मुझे याद दिला रहे थे, काबिल तारीफ बात है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप नहीं सुने हुए अलग बात है, लेकिन आपकी पता नहीं कि मैं बोला है इसलिए आप याद दिला रहे थे, तो ये मशकूर। हाँ उसी वक्त आप बात है। जज़ाकल्लाह खैर। या रब्बी लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم ألهمنا الصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستعين بك ونستغفرك ونستهديك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ضعفاء فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إني عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.